اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم کے سبق نمبر 1 یعنی سورہ انعام کے حصہ دوم کے سوال جواب کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ 12ویں رکوع کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی 10 نشانیاں تحریر کرے۔ جواب: سب سے پہلے آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پاڑنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور وہی زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، یہی اللہ ہے۔ پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ اور رات کی تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج و چاند کو ماہ و سال کے حساب کے لیے، یعنی جس سے پتہ چلے مہینے اور سال کے۔ یہ بہت غالب، خوب جاننے والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں ان سے راستے معلوم کرو۔ یقیناً ہم نے خوب تفصیل سے آیتیں بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے ترجمہ بیان کیا، اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ کی قدرت کی 3 نشانیاں۔ پہلی نشانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو گٹلی سے درخت بناتا ہے۔ دوسری نشانی، وہ زندہ کرتا ہے۔ تیسری نشانی، وہی مارتا ہے۔ چوتھی نشانی، وہ رات کی تاریکی چاک کر کے صبح کو نمودار کرتا ہے۔ پانچویں نشانی، اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا۔ چھٹی نشانی، اس نے سورج اور چاند کو ماہ و سال کے حساب کے لیے بنایا۔ ساتویں نشانی، اسی نے راستہ ڈھونڈنے کے لیے ستارے بنائے، یعنی آٹھویں نشانی، آسمان سے پانی برسایا۔ نویں نشانی، نباتات اگائیں۔ 10ویں نشانی، انگور اور زیتون کے باغ اگائے۔ پہلے ترجمہ لکھنا ہے، پھر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 میں 13ویں رکوع کی روشنی میں جواب دے کہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتوں کو برا بھلا کہنے سے کیوں منع کیا، یعنی کیا وجہ تھی، کیوں اسی طرح فرمایا گیا ہے۔ تو اس میں ترجمے میں جو بیان ہوئے پہلے اس کو ہم لکھیں گے۔ ترجمہ: اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں انہیں برا مت کہو، بس ایسا نہ کہ وہ بھی علم کے بغیر زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہنے لگے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بتوں کو برا بھلا مت کہے۔ اس بیان کرنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کرنا۔ نمبر 1، یہ پوائنٹس میں بتایا گیا کہ مشرکین بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت اور دلوں میں ان کی عقیدت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ کر جواباً اللہ سبحانہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگ جائے، اس لیے ایسے انداز اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، 15ویں رکوع کی روشنی میں اس شخص کی کیفیت بتائے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے اور وہ شخص جسے اسلام کی ہدایت نہیں دینا چاہتے۔ جواب: پہلے یہ ترجمہ لکھنا ہے، جو آیت کا حوالہ ہے وہ دیجیے۔ بس جس شخص کو اللہ ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو اسے گمراہ کرے، اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ مثال اس کی یہ بتائیے۔ اب اس کو ایکسپلین کرنا ہے تھوڑا سا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرمائے اور جسے اسلام کی ہدایت نہ فرمائے، اس شخص کی کیفیت یہ ہیڈنگ دینی ہے، پھر اس کو اسی طرح 2-3 سینٹنس میں ایکسپلین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے اسلام کی ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس شخص کا سینہ کھول لیتا ہے، یعنی باطنی بصیرت عطا فرماتا ہے، اور جس کی وجہ سے اسلام کی ہر چیز ٹھیک نظر آئے، اور جسے ہدایت نہیں دینا چاہتا اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ ملے تو اس شخص کا ارادہ راہ حق پر چلنا مشکل ترین کام بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، 16ویں اور 17ویں رکوع یعنی 16 اور 17ویں رکوع کی روشنی میں مشرکین کے گھڑے ہوئے عقیدوں اور جن چیزوں کو انہوں نے خود حلال و حرام ٹھہرا لیا تھا اس کی چند مثالیں تحریر کریں، یعنی جو ان لوگوں نے خود سے عقیدے بنائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، وہ یہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جوڑے پیدا فرمائے، 2 نر اور مادہ، بھیڑ میں سے اور
2 بکری میں سے۔ آپ فرما دیجئے کیا اس اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ ہو، یا اس بچے کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ مجھے کسی علمی بنیاد پر بتاؤ اگر تم سچے ہو، اور اسی طرح 2 نر اور مادہ اونٹ میں سے اور 2 گائے میں سے۔ آپ فرما دیجئے کیا اس اللہ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا اس بچے کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ بس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ وہ جہالت سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا، یہ ترجمہ میں نے بتا دیا ہے کہ مشرکین کے عقیدے کے مطابق ان کا طریقہ یہ تھا کہ مویشیوں اور فصل میں سے ایک خاص حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا صدقہ کرتے تھے، ایک حصہ بتوں کے نام پر دیتے تھے۔ اگر برا وقت آتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حصے میں سے استعمال کر لیتے۔ ایک عقیدہ یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو مختلف بتوں کے نام پر قربان کر دیتے، کچھ جانوروں پر سواری کو، کچھ کی گوشت کو حرام کر دیتے تھے۔ مثلاً اگر اونٹنی یا بکری حاملہ ہو تو اس کا اور اس حمل سے اگر زندہ بچہ پیدا ہوتا تو اس کا گوشت مرد کھا سکتے ہیں مگر عورت نہیں، اور اس حمل سے مردہ بچہ پیدا ہوتا تو اس مردے کا گوشت سب پر حلال ہوتا۔ اب سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ 19ویں رکوع یعنی 19ویں رکوع کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جن کاموں کے کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کی فہرست۔ ترجمہ پہلے اس سوال کا جواب ہے۔ آپ فرما دیجئے، میں پڑھ کر سناؤں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کی ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ناحق اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اور قریب مت جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ، یہ اس کی 3 لائنیں، بقیہ حصہ یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ ناپ اور تول کو پورا کرو۔ ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور جب بھی بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی نصیحت آپ کو مل جائے۔ اچھا، اب اس کے بعد اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جن کاموں کے کرنے کی تلقین کی گئی ہے، یہ وہ کام تھی جس سے روکنے کی وہ دی گئی تھی، اب کرنے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جن کاموں سے روکا گیا ہے، نمبر 1، اپنے بچوں کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، بے حیائی کے کاموں کی طرف مت جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، کسی کا قتل نہ کرو۔ نمبر 4، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ نمبر 5، انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو۔ نمبر 6، جب بھی بات کرو تو عدل کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ معزز طلبہ اور طالبات، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں کو ٹائم پہ ملے۔ شکریہ، خوش رہے، جزاک اللہ خیر۔